بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جشن آزادی میں باجے کا کردار اور قومی سیاست میں عمران خان کا کردار ایک جیسا کیوں لگتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آئی جی پنجاب یعنی آئی جی پنجاب پولیس کو مون سلائی نے قابو کر لیا اور فواد چودھری شرمندہ ہیں، پریشان ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سینیٹر فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے گھبرائے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جشن آزادی۔ اس وقت جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تو جشن آزادی کی جو تقریبات قومی سطح پر ہونی تھی یعنی حکومتی سطح پر، وہ تو سویرے ہو گئی ہیں۔ اب عوامی سطح پر تقریبات جو ہے نا وہ مسلسل جاری ہیں اور یہ سڑکوں کے اوپر ہو رہی ہیں، سر گلی محلوں میں ہو رہی ہیں۔ ہر جگہ کے اوپر آپ کو نوجوانوں کے جھنڈ نظر آئیں گے جو باہر نکلنے والی فیملیز کو پریشان کر رہے ہوں گے، اور پولیس آپ کو سڑک کے اوپر کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو نہ ٹریفک پولیس والے بھی جو ہیں وہ پائیں بالکل سائڈے ہو کے بیٹھے ہوں گے، یا وہ آپ کو زمان پارک کے ارد گرد نظر آئیں گے۔ باقی کسی جگہ کے اوپر آپ کو لاہور کی سڑکوں کی حد تک آپ کو پولیس دکھائی نہیں دے گی۔ اب یہ سڑکوں کے اوپر نوجوان نکلے ہوئے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر، اتنی خطرناک طریقے سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں کہ دیکھنے والا جڑا بندہ ہے نا وہ گھبرایا جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ جی خیر کری، ان کو ہدایت دے، یا اللہ خیر کری۔ یہ جو نوجوان ہیں ون ویلنگ کرتے ہوئے، ان کو پکڑنے کے لیے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ ون ویلنگ کا جو ایک کیا کہنا چاہیے عذاب ہے وہ ہم پر کافی عرصے سے مسلط ہے، لیکن اس دے نال جڑا کام بڑا پایا وہ واجے نے پایا پائیں۔ یہ جو باجا سر سڑکوں کے اوپر آپ کو بکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، 100 روپے 50 روپے 150 روپے 200 روپے میں یہ ایک باجا آپ کو مل جاتا ہے، اور وہ باجا لے کر آپ اپنے ساتھ جتنے لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں، محلے میں ہیں، کوئی بیمار ہے، کچھ ہے، ان کی زندگی کو آپ عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ساری جو لاہور کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ سارے دے ہاتھ یہ باجا نظر آ رہا ہے، اور میں نے اس باجے کو نہ صرف یہ کہ نوجوان لڑکیوں کے ہاتھ میں دیکھا ہے، بچوں کے ہاتھ میں دیکھا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر مجھے اچھی خاصی ایج کے جو لوگ ہیں وہ بھی واجہ پھڑ کے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اے واجہ دا اس جشن آزادی جی کردار کیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے ایک سر پیڑ لانی ہے جڑے بھی سڑک تے جا رہے ان کو، یا آپ اگر گلی محلے چوک چوراہے میں بیٹھ کر یہ حرکت کر رہے ہیں تو جو وہاں پر لوگ موجود ہیں اپنے گھروں میں، مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی، کوئی ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہی ہوئے، کوئی ہو سکتا ہے بیمار ہو، ادھی سر درد لانی ہے، سوائے اس کے اس کا کوئی کردار مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن سارا واجہ ہے، واجدہ ہی چلا جا رہا ہے، یہ رکن دا نہ ہی کسی پاسے نہیں لے رہا ہے۔ اور یقین کریں کہ جو ایک قانون پاکستان کے اندر موجود ہے جس کو یعنی اینٹی نوائز ایکٹ کہتے ہیں، یعنی جو آپ بے جا شور جو ہے اس سے بچنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے ایک قانون پاکستان کے اندر موجود ہے، اگر وہ لاگو ہو جائے نا بھائی نا تو آج ادھا لاہور جڑا نا وہ جیل چ ہوئے، اینی وڈی جیل پاکستان کوئی نہیں۔ لیکن حالات یہ ہیں، آپ مال روڈ پہ چلے جائیں، آپ جیل روڈ پہ چلے جائیں، آپ نہر پہ چلے جائیں، آپ فورٹرس چلے جائیں، آپ گلبرگ چلے جائیں، آپ کسی سڑک کے اوپر، کسی شاہراہ کے اوپر آپ چلے جائیں، راوی روڈ ٹر جو، میں ان ساری جگہوں پہ پھر کے آیا ہوں، میں اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں۔ اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جتنی یہ کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز اور سر میں درد لگا دینے والی آواز اس واجے دی نہ پائیں، اس طرح دا واجہ ساڑی قومی سیاست بھی کہ ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ بے وقت کی راگنی وہ گائے چلے جاتے ہیں، کوئی انہوں دی گل سنے، کوئی انہوں دی گل نہ سنے، او بھائی نے بول دے ہی رہنا ہے۔ قومی سیاست کے اندر اس وقت حالات یہ ہیں، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ برے ترین حالات میں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے اس کو برے ترین حالات میں پہنچایا ہے۔ لیکن یہ ایسا واجہ بجایا انہیں کہ جناب وہ ساری دی ساری جڑی مسلم لیگ نون ہے یا 13 اتحادی جماعتیں ہیں وہ بیچاریاں اپولوجیٹک ہوئی ہیں، انہوں شرمندہ لگیاں پھر رہی ہیں کہ یار دیکھو انہیں کیتا سی، اسی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، وہ وضاحتیں دیتی پھرتی ہیں۔ عمران خان چڑھائی کری جا رہے ہیں اپنا واجہ لے کے، اور یہ جو ہیں اپنا 13 جماعتیں جن کا اس معیشت کو برباد کرنے میں کوئی ہاتھ نہیں، وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ وضاحتیں دے رہی ہیں۔ عمران خان چڑھائی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا کردار جو ہے وہ واجہ دا بھی ہے، کیونکہ جس بندے نے واجہ پھڑیا ہوتا ہے نا، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مہربانی کر رہے ہیں اوپر ہی کر رہے ہیں، وہ آگے سے اور زور سے آپ کی طرف منہ کر کے تو وہ اس کو بجاتا ہے، جس سے آپ کو مزید تکلیف ہوتی ہے اور وہ خوش ہو رہتا ہے۔ یہی حال جو ہے نا عمران خان نے سیاست میں کیا ہوا ہے۔
اس وقت معیشت خراب ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ یعنی حالت یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی باقاعدہ طور پر یعنی آفیشیلی ترلا پانا پیا۔ پہلے جو وزٹ کیے تھے نا عمران خان کے دور میں وہ آفیشیلی نہیں تھے، یعنی وہاں پر آپ ذرائع سے خبریں آتی تھی کہ جناب قمر جاوید باجوہ سعودیہ گیا، قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ یو اے گئے ہیں، قمر جاوید باجوہ نے چائنا سے بات کی ہے اور کوئی پیسے اس سے جڑے نے وہ پاکستان کی کٹی میں رکھے ہیں تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں۔ اچھا اب جو ہے وہ آفیشیلی یہ بات آئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکہ دے کے ترلا پایا۔ سر یہ میں آپ سے عرض کروں بطور پاکستانی میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ وہ شخصیت جس نے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے وہ کیڑے کمیں لگی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ان کی اس کام کو، اس کاوش کو وزیر اعظم پاکستان بھی سراہ رہے ہیں کہ جناب بڑی مہربانی سر تسی اپنا رول پلے کیتا۔ بطور پاکستانی ہر ایک کو رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ اپنی معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام جنرل قمر جاوید باجوہ کا نہیں ہے، مگر حالات اس نہج پر آئے ہوئے ہیں کہ جس کا یہ کام نہیں ہے وہ بھی یہ کام کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ لیکن عمران خان پائن انہیں بڑا واجہ چکیا ہے اور مسلسل انہیں جڑا نا قومی سیاست دے وچ یا قومی زندگی کے اندر ایک کیا کہنا چاہیے ایک اس طرح دا واجہ بچا رہے ہیں جو جی ایسے سڑکوں دے بج رہے۔ جب تک آپ کے پاس ولاگ آئے گا آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے کتنی تکلیف کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ باہر جائیں تو آپ کے ارد گرد جو موٹر سائیکل والے ہوں وہ جس طرح تہاڈی موٹر سائیکل گڈی دے کول آ کے واجے بجا کے لنگھن گے اور جس طریقے سے وہ آپ کو پریشان کریں گے، تو اسی طرح عمران خان جو ہے نا وہ پائن ایسے واجہ لے کے سڑک تے نکلیا ہے اور وجائی چلی جا رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو قومی سیاست کے اندر واجہ ہے وہ بھی بولتی بند ہونی چاہیے اور یہ جو سڑکوں کے اوپر واجے بجا رہے ہیں ان کی بھی بولتی بند ہونی چاہیے، لیکن یہ کرنا ہی کس نے؟ چلیں قومی سیاست والے کی جو انہوں نے کرنی ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کو تو ٹائم لگے گا۔ یہ جو سڑکیں دیتے ہو رہا ہے اس کو کس نے کرنا ہے؟ اس کو سر ظاہر ہے کہ حکومت پنجاب نے کرنا ہے۔ میں لاہور کی حد تک اگر بات کروں تو حکومت پنجاب نے کرنا ہے، سندھ میں کروں تو سندھ کو بند کرنا ہے، لیکن پنجاب کی حد تک اگر میں بات کروں تو پنجاب میں سر چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں چودھری محمد الہی صاحب وہ سر آئی جی پنجاب نو قابو کر بیٹھے ہیں۔ آئی جی پنجاب ان کی خوشامد کرنے پر مجبور ہیں۔ کل واقعہ یہ ہوا کہ وہ ملاقات کر کے نکلے عمران خان صاحب سے، ان کے ظاہر ہے زمان پارک میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے نکلے تو آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں وہ محمد الہی کے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مؤدبانہ انداز سے پنجاب پولیس کا نمبر 1 افسر جو ہے نمبر 1 افسر سب تو بڑا افسر وہ ایک سیاسی شخصیت کے آگے کس طریقے سے گاڑی کے اندر اتنے مؤدبانہ انداز سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر ایک آئی جی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل شخصیت جو جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ محمد الہی صاحب جو ہیں صرف ایک ایم این اے، ان کے والد صاحب بالکل چیف منسٹر پنجاب ہیں، ان کے سامنے آئی جی پنجاب کو بالکل ادب سے بات کرنی چاہیے۔ چیف منسٹر پنجاب کے سامنے ہی نہیں، جو وزیر داخلہ ہیں ان کے سامنے بھی ادب سے بات کرنی چاہیے۔ سیکرٹری داخلہ کے سامنے، چیف سیکرٹری کے سامنے ان کو ایک ادب اداب رکھ رکھاؤ سے بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ پر پائن چودھری محمد الہی کتوں آ گیا؟ محمد الہی کی تابع داری جو ہے وہ آئی جی پنجاب اگر کرے گا تو سر پھر اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عمران خان جو کہتے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا پائن، یا تو عمران خان صاحب جھوٹ بولتے تھے، چکر بازی کر رہے سن، ٹھیک ہے، یا عمران خان صاحب اگر سچ بول رہے تھے ایک ہی ہو رہا ہے پائن، یہ نوٹس کیوں نہیں لے رہے عمران خان؟ کیونکہ حکومت تو عمران خان کی ہے، جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ تو بیچارے ایسے عثمان بزدار کا کردار پلے کر رہے، ان کے ہاتھ واسی جی کچھ نہیں گا، وہ تو جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بات کا آپ اس ایک واقعے سے لگا لیں کہ جس دن شہباز گل کا واقعہ ہوا ہے کہ شہباز گل نے جو اے آر وے کا پروگرام تھا اس کے اندر اس نے جو ایک کوشش کی
پاک فوج کے اندر تفریق ڈالنے کی، اس کے بعد جو مون سلائی کا ٹویٹ آیا کہ ہم پنجاب پولیس بھیج رہے ہیں جناب وہاں پر، تو میں ادھر ہی کیا کہ یار پنجاب پولیس کس صاحب بھیج رہے ہیں؟ یہ کون ہوتا ہے پنجاب پولیس بھیجنے والا؟ یہ کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ ان کے تو والد صاحب یہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پنجاب کے سر ہیں اپنا چیف منسٹر، اور بنی گالا جو ہے وہ پنجاب میں نہیں آتا، اور کوئی بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ وفاق کے اجازت کے بغیر وہاں پر فورسز نہیں بھیج سکتی۔ تو یہ بھائی کس صاحب نندارے ماری جا رہے ہیں۔ اچھا، اب پتہ چل گیا پریز لائی کو کہ منڈا میرا غلط کھیڑ کھیڑ گیا، لہٰذا انہوں نے مینیج کیا باقاعدہ، اور جن کے ذریعے مینیج کیا میں وہ سب کو جانتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں 30 سال سے لاہور کے جرنلزم میں ہوں، اور وہ لوگ بھی کم و بیش ان کو بھی اتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے، تو ہم کولیگز بھی رہے ہیں، تو لہٰذا میں جانتا ہوں انہوں نے کیا وایا میڈیا استعمال کیا اس پروگرام میں آ کر اپنی وضاحتیں دینے کا۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، یہ جو پروگرام تھا جس میں آ کر انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں تو کسی تو انتقام نہیں لینا، نہ میں تو، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے تو پہلے بھی کبھی انتقام نہیں لیا، میں تو انتقام لینے کی طرف جا ہی نہیں سکتا، میں نے تو لوگوں کو کام کرنے ہیں، لوگوں نے مجھ سے کام پوچھنا ہے۔ تو یہ جو مون سلائی کہہ رہا ہے کوئی نہیں، یہ دیکھیے ایسا نہیں ہے، بڑی انہوں نے گل گول مول کی تھی۔ میں شہباز گل کو ڈانٹا کہتے ہیں، بہت سخت ڈانٹا ہے، اس طرح کے جملے انہوں نے بولے تھے اس وقت۔ تو بہرحال لیکن اب آج جب انہوں نے مزار اقبال کے اوپر جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ تینوں پھانسی دواں گا، ٹھیک ہے، تمہیں پھانسی ہوگی، تم جیل میں جاؤ گے۔ ایک دو دنوں دے وچ چودھری پریز لائی دی ٹون کیویں بدل گئی؟ یہ اس لیے بدل گئی کہ عمران خان لاہور میں ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پرویز لائی ہر پاسے بنا کے رکھنے والا آدمی ہے، ان کے پریشر میں آ کے پرویز لائی صاحب نے یہ بات کی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پرویز لائی تے بزدار دا رول پلے کر رہا ہے، ادھے کو اپنے ہاتھ واسطے کچھ نہیں گا۔ اگر چودھری پرویز لائی کے ہاتھ میں چیزیں ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب باقاعدہ طور پر انتقام کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، یہ بات مجھے اپنے ذاتی معلومات کی بنیاد پر پتہ ہے، لیکن عمران خان کا پریشر اتنا زیادہ ہے لہٰذا وہ مجبور ہیں۔ دوجے پاس جڑی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی ہے چودھری شجاعت والوں، ادھروں یہ کھڑکی کھلتی نہیں پئی، اس لیے جو پرویز لائی صاحب ہے انہوں نے یہ بات آج کی ہے، اور مون سلائی صاحب جو ہے نا وہ آئی جی پنجاب کو اپنے قابو میں کر بیٹھے ہیں، اور مون سلائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت پنجاب کے ایکچوئل جو ڈیفیکٹو، بلکہ کہنا چاہیے ایکچوئل تو نہیں کہنا چاہیے، ڈیفیکٹو وزیر اللہ جو ہے وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بے دی حکومت ہے، لہٰذا میں بھاجی پورے اختیارات استعمال کراں گا۔ اب اس کے بعد پھر پنجاب کی بیوروکریسی اور پنجاب کی پولیس کے اندر جو ہے نا اعلیٰ سطح کے اوپر کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ جب اس حوالے سے سوال کیا گیا، وہ اپنا علی وقار صاحب ہیں ڈان کے، وہ رپورٹر ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سوال کیا یہ فواد چودھری صاحب سے، سوال انہوں نے کیا کہ فواد چودھری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مون سلائی صاحب ہیں یہ آئی جی پنجاب کے ساتھ پھر رہے ہیں اور آئی جی پنجاب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہیں، یہ کس حیثیت میں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو صرف ایک ایم این اے ہے، مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا صرف ایک ایم این اے ایک حصہ ابھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو آگے سے فواد چودھری صاحب نے کہا جی آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے کہ چودھری مون سلائی گڈی کیوں چلا رہے ہیں یا آئی جی نال کیوں سی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے دونوں پہ اعتراض ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مون سلائی جو ہے نا وہ بس آپ یہ چھوڑے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ سارے گل کرنے والی ہے۔ جس وقت فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے، میرا نہیں خیال کو غیر قانونی کام ہوا، کوئی غیر قانونی کام ہوا، اس وقت ان کے چہرے پر شرمندگی بھی تھی، پریشانی بھی تھی، آنکھیں جو ہیں وہ کیمرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، وہ جو ہے ادھر ادھر دیکھ کر تے گل پلٹان دی کوشش کر رہے سن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سر کہ چودھری فواد حسین صاحب جو ہے نا وہ آپ آئی جی اب پنجاب پولیس کو قابو کرانے کے چکر ہی سر، وزیر داخلہ بننے کے چکر میں تھے، ان کا راستہ روکا ہے میرے ذرائع کے مطابق یہ پرویز لائی اینڈ کمپنی نے، یعنی چودھری برادران نے، کیونکہ ان کا یہ جیلم سے ہیں اور وہ جو ہیں اپنا شجاعت صاحب وغیرہ یا پرویز لائی صاحب وغیرہ یہ سارے گجرات سے ہیں۔ تو چودھری برادران نو اپنے تو علاوہ پنجاب دا کوئی جٹ چنگا نہیں لگتا اقتدار چاہتا یا طاقت چاہتا، لہٰذا انہوں نے ان کو روکا ہے، یعنی یہ پرویز لائی صاحب نے۔ اور چودھری فواد جو ہے وہ اب اس کو ذہن میں یہ آیا کہ مونس تے بھاجی پورے طریقے نہ قابو کر گیا، تو میں کی کراں گا، میں جڑی گلاں کیتیاں وہ کیویں پوریاں ہو رہی ہیں؟ ان کے چہرے پر جو تاثر تھا پریشانی کا، اس کی وجہ یہ تھی، اور پشیمانی جو تھی، شرمندگی جو تھی وہ اس بات پر تھی
کہ عمران خان، فواد چودھری، اسد عمر، اسد کیسر، یہ سارے دے سارے جس کا مرضی نام لے لیں، وہ کہتے رہے ہیں کہ جناب قانون کی حکمرانی ہوگی، کوئی غلامی نہیں ہوگی، یہ پولیس جو ہے یہ غیر قانونی احکامات تسلیم نہ کرے، اور یہ 25 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے غیر قانونی احکامات کیے تھے اور جنہوں نے ان کے تسلیم کیے تھے ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی، ہے جی، ایسا ساری گلہ کیتی ہے نا بھائن۔ تے آپ منسلک دے نال آئی جی کی کرتا پہ بھائن؟ کس حیثیت میں آئی جی صاحب بیٹھے ہیں؟ ہمارے ٹیکس ہے، عوام کے پیسے ہیں، وہاں سے آئی جی صاحب کو پرکس اینڈ پریولیجز ملتے ہیں، وہ ہمارے پیسوں کے زور کے اوپر تابعداری کرن عوام دی بجائے ایک وزیر اللہ کے بیٹے کی جو عہدیدار نہیں ہے سرکاری، یعنی اگر فرض کریں وہ وزیر داخلہ ہوں پنجاب کے، کوئی اعتراض نہیں سر، وہ وزیر داخلہ بنا دیں، کوئی بات نہیں، منسلک دے نال پھرن پائیں، بالکل موٹر سائیکل دے پھرن پاویں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ چودھری منسلک صرف ایک ایم این اے ہے، اور وہ فائدہ کس بات کا اٹھا رہے ہیں کہ میرا والد جو ہے یعنی چودھری پرویز الہی صاحب وہ وزیر اللہ پنجاب ہے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب کے ساتھ آئی جی صاحب پھرے، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور آئی جی نے ساری رپورٹ ظاہر ہے وزیر اللہ پنجاب کو دینی ہے، تو وہ میٹنگز بھی کر سکتے ہیں، انہیں بلا بھی سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ زمان پارک میں ٹھہرے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب کے پاس جا کے آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، فیصل شاہکار صاحب، وہ کیڑا شاہکار ہے بھائی جڑا اتنے جا کے کر رہے ہیں، کیوں بیٹھے وہاں پر جا کر؟ اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ جو آئی جی ہیں نا ان کا اتنا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کرنا انہیں انکار چاہیے اصولی طور پہ، لیکن وہ جو ہمارا کلچر ہے اس میں وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اس میں قصور، اس میں دو نمبری، اس میں جو چلاکی یا ہوشیاری ہے نا پائن، وہ یہ عمران خان دی اور یہ سیاستدانوں کی، جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ کہتے یہ ہیں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو، تو پھر جناب مدینہ کی ریاست بن سکتی ہے، پھر سوسائٹی آگے جا سکتی ہے۔ تے آئی جی نے کول بایا عمران خان کے پاس کس صاحب میں بیٹھے جناب؟ عمران خان تو ایم این اے بھی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہوا، وہ تو کہتے ہیں میری پوری پارٹی نے ریزائن کرتا ہے، تو وہ کس صاحب جو اتنے بیٹھے نے جا کے، وہ کیوں جا کے عمران خان کو چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں، اور پورا شہر جڑا نا وہ واجد دی ذاتی چاہیا، یعنی ہر پاسے واجے نے کناں نو عذاب پایا ہوا ہے۔ تے فیصل شاہکار صاحب جڑے نے وہ جا کر بیٹھے ہوئے عمران خان کے پاس، ان کی تابعداری کرنے مجبوری کی حالت میں ہے یا دل سے کر رہے ہیں، یہ بات مجھے نہیں پتا، مگر ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری کی حالت میں گئے ہوں گے، کیونکہ فیصل شاہکار صاحب کے بارے میں نے جو سنا تھا وہ یہ تھا کہ بڑے ایک آنیسٹ آدمی ہیں اور ہرگز غلط کام نہیں کرتے، لیکن سم ٹائم بندہ مجبور ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو گئے ہو موجودہ حالات کے تناظر میں، تو یہ اس وقت حالات ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب پولیس چھاپے مار رہی سر، عطا ترڑ دے گھر چھاپا، رانے مشہود دے گھر چھاپا، وہ جناب جا کے اسلام آباد میں انہوں نے پناہ لے لی ہے کہ جناب وہ اتنے چلے گئے نے، اتنے پنجاب پولیس جا نہیں سکتی، یعنی ایک محاذ رہ کی کیفیت جو ہے نا وہ قومی سیاست کے اندر عمران خان نے باقاعدہ پیدا کر دی ہے، جبکہ جو مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ سر بالکل سکون ڈاٹ کام ٹھنڈ رکھ کے بیٹھے نے۔ اب وہ ٹھنڈ کیوں رکھ کے بیٹھے نے، میں ایدا کوئی جڑا نا کھرا وہ نپن دے چکر چگا مینوں ہاتھی چ گل آ نہیں رہی کہ ٹھنڈ کیوں رکھ کے بیٹھے نے۔ مجھے جیسے اس بارے میں اطلاع ملے گی نا میں آپ لوگوں کو ضرور اس حوالے سے آگاہ کر دوں گا کہ وہ ٹھنڈ کیوں رکھ کے بیٹھے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے قومی سیاست میں سکون کرنا ہے اور جشن آزادی ہو یا چاند رات ہو، یہ جو ہمارے قومی تہوار ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے انجوائے کرنا ہے، تو قومی سیاست جو تانوں عمران خان دا واجہ بند کرنا پائے گا، تے ایس زندگی دے انہاں تہواراں دے ہوتے اے والا واجہ بھاجی رکھنا پائے گا۔ اس کے لیے پنجاب پولیس کو اور پنجاب حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی آپ سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔